مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے انہدام جنت البقیع، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ اور بلیک ڈے ہے کہ جس دن پر مزار اہل بیت علیہم السلام پر، حرم اہل بیت علیہم السلام پر ظلم ڈھایا گیا، اور آپ کی قبروں کو خاص کر بنت رسول سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو پایمال کیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ اور اس دن کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہو رہی ہے، جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے، میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو آپ کو فالو کرتے ہیں کہ میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، اور اگر اجر رسالت ادا ہی کرنا چاہتے ہو تو رسالت کا اجر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ قرآن کریم میں اگر عربک گرامیٹیکل دیکھا جائے تو قرآن کریم نے جو اس آیہ کریمہ میں لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے قربا۔ قربا کی مودت کا مطالبہ ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے قربا کا مطلب ہوتا ہے ایسی خاتون جو سب سے زیادہ قریب ہو، اللہ کے رسول کے جو خاتون سب سے زیادہ قریب ہو، ان کی مودت کا مطالبہ قرآن مجید کر رہا ہے، اور قرآن مجید ان کی مودت کے مطالبے کو اجر رسالت قرار دے رہا ہے۔ اور یہ چونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھ لیا، چونکہ عربی میں الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مرد کی اگر ہم بات کریں، ایک مرد جو اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے، انہیں عربی میں کہتے ہیں اقرب، اور ایک خاتون جو اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہیں، انہیں کہتے ہیں قربا۔ اور یہاں قربا کی مودت کا مطالبہ ہے۔
قربا کی مودت یعنی محبت جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطالبہ ہے، اور آپ کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بے پناہ فضائل ہیں کہ جن کو درک نہیں کیا جا سکتا، جن کے لیے اللہ کے رسول نے خود یہ انتظام اور اہتمام کیا کہ جب بھی بزم پیغمبر میں بنت رسول تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول پے تعظیم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور استقبال کرتے تھے، کہتے تھے مرحباً، یعنی مرحبا، موسٹ ویلکم، آئیے تشریف لائیے، یہ کہتے تھے، اور یہ کہہ کر انہیں وہاں بٹھاتے تھے کہ جہاں خود اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ یہ وہ مرتبے اور یہ وہ فضائل اور عظمت ہے کہ جو ان کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے خود اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا پارٹ ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، اور جس نے انہیں اذیت پہنچائی، انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذا اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ کو تکلیف دی۔ تو اس سلسلے میں حدیث مبارک کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی کو تکلیف پہنچانا اللہ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے، اور اللہ کو تکلیف پہنچانے والا امن اور امان کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی اسلام کی جس کا بنیاد ہی امن اور امان ہے، تو جو ایک انسان پر اذیت اور تکلیف کو برداشت نہیں کرتا اسلام، وہ خود پروردگار عالم کی ذات کو تکلیف دینا یا اسے اذیت میں ڈال دینا، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا قرآن مجید بھی اس سلسلے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے ملائکہ کی بھی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے برے عمل سے کس پستی کی طرف جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جنت البقیع، اور جنت البقیع میں جن ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبر مطہر روضہ اقدس ہے، ان میں سر فہرست بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جنت البقیع یہ مدینہ منورہ کا سب سے پہلا وہ قبرستان ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہی قبرستان جنت البقیع کو مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا قبرستان قرار دیا گیا۔ اور اس قبرستان کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہاں صرف مومنین اور مسلمین ہی دفن نہیں ہیں، بلکہ یہاں خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے وہ معصوم اور امام بھی مدفون ہے کہ جنہیں ہم معصوم امام کہتے ہیں، جو منسوب من اللہ ہیں، جو معصوم ہیں۔ بقیع کے جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے ایسی جگہ کہ جہاں مختلف قسم کے درخت لگائے جائیں، یعنی ایک ہری بھری جگہ، ایک اچھی اور خوشحال اور خوشنما جگہ کو بقیع کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس جگہ کو جنت البقیع کا نام دیا گیا کہ یہاں مومنین، صالحین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اصحاب کرام اور آپ کے اہل بیت ائمہ طاہرین کے مزار اقدس تھے، اس لیے اس جگہ کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار مقدس اور اس کے علاوہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہیں آپ کے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ظالموں نے آپ کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ وصیت بھی فرما دی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ وصیت ہے کہ جو تاریخی کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ شہزادہ صلح کہ جو امن پسند تھے، اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا کہ جنازہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر سے لے کر دفن کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو تیروں کی بارش جنازہ امام حسن علیہ السلام پر کر دی گئی، اور نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ روایات اور وہ باتیں ہیں کہ جنہیں سن کر انسان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، چونکہ ہمارا جو ڈیلی ایکسپیرینس ہے، ہمارا جو ہر روز کا مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کی دشمنی بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک ختم ہو جاتی ہے، اور سامنے والا یہ خیال اور یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ جب سامنے والا جس سے دشمنی تھی وہی باقی نہیں رہا تو اب دشمنی بھی کس سے کی جائے۔ لیکن یہ گھرانہ کچھ ایسا مظلوم گھرانہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، اور دشمنی ایک عام انسان کی اگر سامنے والے عام انسان سے اگر دشمنی ہو تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسی شخصیات سے دشمنی ہو جائے کہ جنہیں بنانے والے نے ہی معصوم بنایا ہو، جن سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی لغزش ہوتی ہی نہ ہو، ان سے اگر کسی کو دشمنی ہو جائے تو یہ دشمنی نہ جانے کیسی دشمنی ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی دشمنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام انسان سے دشمنی ہو سکتی ہے، مگر ایسے کردار کہ جنہیں بنانے والے نے ہی معصوم بنایا، بے خطا، یعنی ان سے کوئی خطا ہوتی ہی نہیں، اور اتنی دشمنی ہم نے عام انسانوں کی دشمنیوں میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ دشمنی کی ایک حد ہوتی ہے۔ انسان انتقال فرما جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہ عجیب طرح کی دشمنی تھی اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو۔ آدمی اگر ایک مرتبہ غور کرے کہ وہ جنازہ، وہ گھرانہ کہ جس گھرانے سے ابھی جنازہ نکل رہا ہو، اور اس گھرانے کا خیال اور تصور یہ ہوتا ہے کہ فیملی ممبر کو برادری والے آئیں گے اور انہیں دلاسا دیں گے، تسلی دیں گے، مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، مگر سوچئے تو صحیح کہ جس گھر سے ابھی جنازہ نکل کر دفن ہونے کے لیے روانہ ہو اور اسی جنازے پر تیروں کی بارش کر دی جائے، وہ جنازہ جو گھر سے صحیح و سالم گیا ہو اور جب دوبارہ گھر واپس آ رہا ہے
تو اسی جنازے میں تیر پیوست ہیں۔ صحیح و سالم جنازے کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ ہے آج، اور جنت البقیع کی وہ تاریخ کے جو کتابوں کے دامن میں موجود ہے، جناب امام حسن مجتبی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام زین العابدین جنہیں پروردگار عالم نے سید سجاد اور سید الساجدین کا لقب اور زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار، یہ لقب جنہوں نے عنایت فرمایا، اور جس سرزمین یعنی جنت البقیع کے قبرستان میں اتنا عظیم انسان امام معصوم دفن ہو رہے ہیں، اس جنت البقیع کی کیا عظمت ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر کہ جنہیں پروردگار عالم نے باقر العلوم کا لقب عنایت فرمایا اور علوم اولین و آخرین کا وارث قرار دیا، ان امام کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن پہ صداقت ناز کرتی ہیں، اتنے عظیم اماموں کی قبر جنت البقیع کے دامن میں ہے۔ جنت البقیع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے فرزند جناب ابراہیم کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جایا کرتے تھے اور اہل قبرستان کو السلام علیکم یا اہل البقیع کہہ کر خطاب کرتے تھے اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ یہ سیرت پیغمبر ہے، یہ جنت البقیع کی عظمت ہے کہ جنت البقیع میں معصوم ہستیوں کے ساتھ ساتھ مومنین بھی دفن ہیں، اور مومنین کے ساتھ ساتھ خود اللہ کے رسول کے گھرانے کے کتنے افراد یہاں موجود ہیں، اور ان افراد کے جو اللہ کے رسول کے گھرانے کے افراد ہیں، جن میں امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور 12 اماموں، سب کا سلسلہ اللہ کے رسول کی گھرانے سے ہے، اور کتنا عظیم گھرانہ ہے یہ کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہاں یہ دفن ہے۔ اس جگہ میں بھی وہ برکت ہے کہ یہاں پر ہر آنے والا انسان، حرم ان کا ہوتا ہے لیکن عبادت اللہ کی جاتی ہے، یعنی ان کے حرم کو شاعر الہی کہنا بالکل درست ہے، اور قرآن مجید اعلان کر رہا ہے مَن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شاعر الہی کی تعظیم اور احترام کرتا ہے یہ اس کے لیے تقوی کا سبب بنتا ہے۔ شاعر الہی کا احترام اور اس کی عزت کرنا انسان کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، یہ اس کے تقوی قلوب کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ شاعر الہی ان کے حرم مطہر جہاں یہ مدفون ہیں، جیسے نجف اشرف، کربلا معلی یا مشہد مقدس یا قم المقدس، جہاں بھی یہ معصوم ہستیاں مدفون ہیں، انہیں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ان حرموں کا مقصد کیا ہے؟ یہاں جانے والا جاتا ہے اور ان کے حرم کو دیکھ کر اسے اللہ کی یاد آتی ہے، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ذکر الہی میں مشغول ہو کر یاد الہی میں انہیں وسیلہ بناتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اس یاد الہی اور ذکر الہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان حرموں کا مقصد یہ ہے
کہ ان حرموں میں جانے والا تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر الہی انجام دیتا ہے۔ جنہوں نے ان حرم کو مسمار کیا ہے، انہدام کیا ہے، انہوں نے صرف حرم ہی کو انہدام نہیں کیا ہے، حرم ہی کو مسمار نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس اللہ کے ذکر کے مرکز کو مسمار کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر بہت کثرت سے ہوتا تھا، جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ تو یہ صرف قبروں کے مسمار کرنے والے ہی نہیں ہیں، بلکہ حرم ائمہ کو مسمار کرنے والے، بنت رسول کی قبر کو مسمار کرنے والے صرف ایک قبر کا مجرم نہیں ہے، ایک قبر کو مسمار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یاد خدا کے مرکز کو مسمار کرنے والا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم دن ہے، اتنا سیاہ دن ہے، جسے ہم 8 شوال المکرم کہتے ہیں، کہ بنت رسول کہ جنہوں نے خود ہی یہ وصیت کر دی تھی، یا علی دفننی فی اللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، رات کے اندھیرے میں جب کوئی دیکھ نہ سکے اس وقت مجھے دفن کرنا۔ نہ جانے مصلحت بنت رسول کیا رہی ہوگی، معصومہ خود ہی اس بات کو جانتی ہیں کہ آپ کی کیا مصلحت رہی ہوگی، لیکن تاریخ میں یہ بات رہ گئی کہ آپ نے وصیت کی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، اور نہ جانے اس میں کیا مصلحت تھی، مگر مولا کائنات نے اس وصیت پر مکمل طریقے سے عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں بنت رسول، امانت رسول کو سپرد خاک کر دیا، اور قبر کا نشان محو کر دیا کہ قبر کا بھی نشان باقی نہ رہا، بنت رسول کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قبر جناب سیدہ طاہرہ پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، چونکہ بنت رسول کی ایک وصیت یہ بھی تھی، اے علی مجھے تلاوت کلام پاک بہت پسند ہے، لہذا میری قبر پر آنا اور آ کر تلاوت کلام پاک کرنا۔ مولا کائنات تلاوت کلام پاک کر رہے تھے کہ قبر سے ایک مظلوم سی آواز بلند ہوئی، اے علی تم یہاں تلاوت کر رہے ہو، میرا حسین پانی کے لیے آواز دے رہا ہے۔ مولا کائنات قبر سے اٹھے، بیت الشرف میں تشریف لائے، امام حسین کو پانی سے سیراب کیا۔ عزیزان گرامی، یہ ماں کا ایک درد ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے بچے کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ جانے کہ اس کس طریقے سے ان سیدانیوں نے، ان بہنوں اور ماؤں نے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا، جو کربلا کے جلتے صحرا میں مائیں اور بہنیں اپنے قتل ہوتے ہوئے بھائیوں کو اور مائیں اپنے قتل ہوتے ہوئے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس حد یہ ہو گئی کہ جب سب کے سب شہید ہو گئے تو ان سیدانیوں کو اسیر کر لیا گیا اور کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری صداداری کو قبول فرما۔ مالک تمام مظلوموں کی، خاص کر فلسطین کے مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما، اور انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام انسانوں کو اس بلا، اس بیماری سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظالمین کو نیست و نابود فرما۔
جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے، ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے، شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے آل کا خزینہ، اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن، انصار کا مدینہ، ہے آل کا خزینہ، اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن، انصار کا مدینہ، یہ روشنی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، کعبے سے جو عداوت اصحاب فیل کو تھی، اولاد ابرہا اور آل سعود کو بھی، کعبے سے جو عداوت اصحاب فیل کو تھی، اولاد ابرہا اور آل سعود کو بھی، نفرت وہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ماہ ادا ہے ہم کو شوال کا مہینہ، تعمیر جب تو ہوگی وہ دن خوشی کا ہوگا، ماہ ادا ہے ہم کو شوال کا مہینہ، تعمیر جب تو ہوگی وہ دن خوشی کا ہوگا، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی
زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ جاتے ہیں جیسے مشہد ہم کربلا بھی جائیں مکہ مدینہ اقصی آزاد ہم کرائیں جاتے ہیں جیسے مشہد ہم کربلا بھی جائیں مکہ مدینہ اقصی آزاد ہم کرائیں مانگا یہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ اجداد کا وطن اور مدفن ہے سبط جعفر تجھ پر ہو یوں بھی رحمت اے سرزمین سرور اجداد کا وطن اور مدفن ہے سبط جعفر تجھ پر ہو یوں بھی رحمت اے سرزمین سرور یہ دین بھی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ اے جنت البقیہ